السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے آئینہ، عکس اور ادھورا خواب۔ شہر کی چکا چوند سے دور، جہاں پرانے برگد کے درخت آج بھی ماضی کی کہانیاں سناتے تھے، وہاں سمائرہ رہتی تھی۔ سمائرہ جس کا رنگ گہری سانولی رنگت اور تانبے کی سی چمک لیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جنہوں نے دنیا کو لفظوں سے زیادہ خاموشی سے پڑھا ہو۔ ایک سرد شام، جب گاؤں میں سالانہ میلہ لگا ہوا تھا، سمائرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں گئی۔ میلے کے آخری کونے میں، جہاں روشنی مدھم تھی، ایک عجیب و غریب خیمہ لگا تھا۔ خیمے کے باہر کوئی اشتہار نہیں تھا، بس ایک پرانا لکڑی کا تختہ تھا جس پر لکھا تھا، وہ جو تم چاہو، وہ جو تم نہیں ہو۔ تجسس کے مارے سمائرہ اندر داخل ہوئی۔ وہاں خوشبوؤں کا ایک ایسا امتزاج تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سامنے ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کی انگلیاں لمبی اور جلد شفاف تھی۔ اس نے سمائرہ کو دیکھتے ہی ایک معنی خیز مسکراہٹ دی اور بولا، سمائرہ، تم خوبصورت ہو، لیکن کیا تم کامل ہونا چاہتی ہو؟ سمائرہ ٹھٹک گئی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ اور کامل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بوڑھے نے میز پر ایک چھوٹا سا نیلمی رنگ کا مرتبان رکھا۔ اس میں ایک ایسی روشنی ہے جو تمہاری سانولی رنگت کو دودھ جیسی سفیدی میں بدل سکتی ہے، ایسی رنگت جو چاند کو شرما دے۔ لوگ تمہاری طرف دیکھیں گے تو نظریں نہیں ہٹا پائیں گے، تم اس معاشرے کے ہر معیار پر پورا اترو گی۔ سمائرہ کے ذہن میں ایک دم وہ تمام لمحے گھوم گئے جب اسکول کے ڈرامے میں اسے صرف اس لیے پری کا کردار نہیں دیا گیا کیونکہ وہ سانولی تھی۔ اسے وہ رشتہ دار یاد آئے جو ہمیشہ اسے ٹوٹ کے بتایا کرتے تھے۔ اسے وہ اشتہارات یاد آئے جو دن رات یہ بتاتے تھے کہ کامیابی صرف گورے پن میں چھپی ہے۔ اس نے مرتبان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بار وہ سب کی نظروں میں خوبصورت کہلائے، لیکن جیسے ہی اس نے مرتبان کو چھوا، اسے اپنی دادی کی آواز سنائی دی جو کہتی تھی، میری گڑیا، مٹی کا رنگ کالا ہو یا بھورا، اناج وہیں اگتا ہے جہاں زندگی ہوتی ہے۔ پتھر سفید بھی ہو تو بنجر رہتا ہے۔ تجھے دنیا کم سمجھتی ہے کیونکہ تو خود کو کمتر محسوس کرواتی ہے۔ اپنی عزت کرے گی تو لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ سمائرہ نے بوڑھے کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر میں یہ رنگ بدل لوں تو کیا میری شخصیت بھی بدل جائے گی؟ بوڑھے نے جواب دیا، تمہارا عکس بدل جائے گا، دنیا تمہیں مختلف نظر سے دیکھے گی۔ سمائرہ نے پوچھا، اور میری روح؟ کیا یہ نیا رنگ میری ان محنتوں کا نشان مٹا دے گا جو میں نے دھوپ میں کام کرتے ہوئے حاصل کیے؟ کیا یہ رنگ میری شناخت چھین لے گا؟ بوڑھا خاموش رہا۔ سمائرہ نے جاری رکھا، مجھے یہ گہرا رنگ وراثت میں ملا ہے۔ یہ رنگ بتاتا ہے کہ میرے آباء و اجداد نے اس زمین کی دھوپ کو اپنے بدن پر سہا ہے۔ یہ میری ہمت کا رنگ ہے۔ اگر میں اسے بدل دوں تو میں اپنی اصل سے غداری کروں گی۔ میں کامل ہونے کے لیے خود کو نہیں کھونا چاہتی۔ سمائرہ نے وہ مرتبان واپس میز پر رکھ دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی قوت تھی جو اس خیمے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ خوبصورتی وہ نہیں جو آئینے میں نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو آئینے کو دیکھنے والی آنکھ میں ہو۔ مجھے اپنا یہ سانولا پن عزیز ہے کیونکہ یہ سچا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، وہ خیمہ اور بوڑھا شخص دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ سمائرہ میلے کے شور میں واپس آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی سہیلیاں اب بھی اسی پرانی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن سمائرہ کے چلنے کے انداز میں ایک نیا وقار تھا۔ اس رات جب وہ گھر پہنچی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے اپنا عکس پہلے سے کہیں زیادہ روشن نظر آیا۔ اسے احساس ہوا کہ اعتماد وہ سب سے بڑا زیور ہے جو کسی بھی رنگت کو شاہانہ بنا دیتا ہے۔ دنیا ہمیں ہمیشہ بدلنے کی کوشش کرے گی، ہمیں بتائے گی کہ ہم کم ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رنگ، نسل اور ساخت صرف جسم کے لباس ہیں۔ اصل انسان کے اندر چھپا ہوا وہ یقین ہے جو اسے اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ ظاہری خوبصورتی مانند پڑ سکتی ہے، لیکن اندر کی خوبصورتی ساری زندگی رہتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟
آج کی کہانی ہمیں صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ ہم سب کے دل کی کہانی سناتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں آئینہ دکھاتی ہے، ایسا آئینہ جو صرف چہرہ نہیں بلکہ ہماری سوچ، ہمارا یقین اور ہمارا ضمیر بھی دکھاتا ہے۔ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا رنگ، آپ کا چہرہ یا آپ کی ظاہری شکل آپ کی پہچان نہیں ہوتی۔ اصل پہچان آپ کا کردار، آپ کی سوچ، آپ کا اعتماد اور آپ کے اعمال ہوتے ہیں۔ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ خوبصورتی صرف گورے رنگ میں ہے، اونچے قد میں ہے یا کسی خاص شکل و صورت میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب وقتی چیزیں ہیں۔ وقت کے ساتھ چہرہ بدل جاتا ہے، رنگت یا خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، مگر کردار وہ چیز ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب انسان خود کو کم سمجھنے لگے تو دنیا اسے اور بھی کم سمجھتی ہے، اور جب انسان خود پر یقین کر لے تو دنیا جھکنے لگتی ہے۔ سمائرہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ خود کو قبول کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو انسان اپنی اصل سے محبت کر لیتا ہے وہی حقیقی معنوں میں مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کسی اور جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اپنے جیسا بن کر فخر محسوس کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے، یہ دنیا اور یہ زندگی صرف 4 دن کی ہے۔ یہ چہرے، یہ رنگ، یہ تعریفیں، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ اصل زندگی وہ ہے جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگی۔ وہاں نہ رنگ دیکھا جائے گا، نہ شکل اور نہ خوبصورتی، وہاں صرف اعمال دیکھے جائیں گے۔ وہاں ہمارا چہرہ کسی کریم سے نہیں، کسی رنگ سے نہیں، بلکہ ہمارے اچھے اعمال سے روشن ہوگا۔ اگر ہم نے سچ بولا، کسی کا دل نہ دکھایا، کسی کمزور کا ساتھ دیا، ماں باپ کی خدمت کی اور خود پر غرور کی بجائے شکر کیا، تو وہی اعمال ہمارا اصل حسن بنیں گے۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خود کو کمتر نہ سمجھیں، اپنے رب کی بنائی ہوئی شکل پر فخر کیجیے، اچھا انسان بننے کی کوشش کرو، خوبصورت نہیں۔ دنیا کو خوش کرنے کے بجائے اپنے رب کو راضی کرو، کیونکہ یاد رکھیے، انسان وہی کامیاب ہے جس کا دل خوبصورت ہو، اور وہی چہرہ روشن ہے جس کے پیچھے نیک اعمال ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی پہچان پر فخر کرنے، اپنے کردار کو مضبوط بنانے اور اپنے اعمال کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔